کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، بیک وقت کتنی لعنتوں کا یہ مستحق ہے کہ اس نے امت کے امتیازات بھی ٹھکرائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو انعامات ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آیات، ان کے ساتھ ساتھ اب میں اس شخص کے لحاظ سے جو حکم بنتا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف سے رب ذوالجلال کی عظمتیں جو اس کے خرافات کے مقابلے میں حقیقت کی ترجمانی کرتی ہیں، مسلم شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کلکم جائے الا من اطعمتہ، فرمایا تم سارے بھوکے ہو اگر میں نہ کھلاؤں۔ کلکم جائعن، کوئی سونے کے محل میں بیٹھا ہو، کوئی ارب کھرب پتی ہو، کوئی کتنا لینڈ لارڈ ہو، اللہ فرماتا تم بھوکے ہو۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، مگر وہ کھاتا ہے جسے میں کھلاتا ہوں، اگر میں نہ کھلاؤں تو کسی کے کنٹرول میں رزق نہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ اور فرمایا کلکم عارن الا من کسوتہ، تم سارے ننگے ہو، کپڑے اسی نے پہنے جسے میں نے پہنائے ہیں، اگر میں نہ پہناؤں تو کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ اس کا اختیار ہے۔ اور عمر جلیل جیسے باغیوں کو تو ابھی یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے سرکار کا صدقہ ہے، ایسے لوگ بندر بننے سے بچے ہوئے ہیں، خنزیر بن جاتے۔ اللہ فرماتا ہے کلکم عارن الا من کسوتہ، تو یہ بندہ جب بول رہا تھا کپڑے پہن کے، اسے ڈوب مرنا چاہیے اگر ذرہ بھر بھی اس میں کوئی حیا ہے کہ رب فرما رہا ہے جو تو ابھی کھا کے آیا ہے اور مجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ میں نے ہی تجھے کھلایا ہے ورنہ تو نہیں کھا سکتا تھا، یہ جو کپڑے پہن کے تو بیٹھا ہے یہ میں نے پہلائے ہیں، اگر میری قدرت نہ دیتی تو تو نہیں پہن سکتا تھا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا، یہ کہتا اللہ کی الجھنیں بڑی ہیں، اللہ کے مسائل بڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ذالک فی ملکی شیئا، اے لوگو اگر تم سارے اول سے آخر تک، جن بھی انسان بھی، فرمایا تم سارے اتقا بن جاؤ، اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی، متقی ترین بن جاؤ تم سارے، تو پھر فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے تم میرے ملک یا ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤ گے، میں اتنا بے نیاز ہوں۔ یعنی یہ اس طرح کے بغوتر آج یعنی نماز روزے پر تدہیق سے، توہین سے دین پر، یعنی یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی بڑی ضرورت ہے، اس کو بڑی حاجات ہیں، تو خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں، غنی عن العالمین ہے، اور پھر اتنے متقی بن جاؤ تو میرے ملک میں کوئی اضافہ تم نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ فرمایا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما ناقص ذالک من ملکی شیئا، فرمایا اگر تم خدا نخواستہ سارے کے سارے جو سارے لوگوں میں سے فاسق و فاجر بندہ ہے اس کے دل پر تم سارے ہو جاؤ، پر رب کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ ایسا غنی عن العالمین ہے، اس کو تم کوئی کمی نہیں دے سکتے، ما ناقص ذالک من ملکی شیئا۔ اور پھر فرمایا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم
वजिन्नकुम कामू फी सईद वाहिद, अगर पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक और पहले जिन से लेकर आखिरी जिन तक सारी इंसानियत और सारे जिन किसी बहुत बड़ी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, जितने दुनिया में अव्वल से मर चुके हैं, जो पैदा होंगे, सारे के सारे अल्लाह फरमाता है सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके क्या करें, फसालूनी, मुझसे मांगे, मेरे मंगते बने, मुझसे दुआ करें, हर एक अपनी अपनी चाहत कि मुझे रब सोने के पहाड़ दे दे, कोई कहता है मुझे करोड़ों ऊंट दे दे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अल्लाह फरमाता है सालूनी, वो मुझसे सवाल करें, फ़अतयतु कुल्ला इंसान मसअलतहु, और मैं हर एक को ही उसकी मांग दे दूं, हर एक की जो तमन्ना है मैं उसकी पूरी कर दूं, वो जो मांगे। तो फिर फरमा मा नाकासा ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिखयतु इज़ा उदखिलल बहर, फरमाया इतना ही मेरे खजाने में तो कमी होगी कि जिस तरह सुई को समुंदर में डबोकर बाहर निकाला जाए तो सुई से जो पानी लगेगा, ये भी मुहद्दिसीन कहते हैं हालांकि हकीकत में ये कमी भी नहीं होती, लेकिन लोगों को बताने के लिहाज से मेरे तो वो खजाने हैं, मेरे पास तो इतना है। तो ये अमर जलील जैसे मलऊन रब्बे जुल जलाल को मोहताज बताकर उसकी हाजात हैं, और वो ये कहता है कि मुझसे मांगो, और ये कहता है आगे से कि मैंने कहा तू खुदा ही रहे और तू वजीर आजम ना बन कि मैं तो इससे कोई ठेके नहीं लेना चाहता। इस तरह के बकवास करके रब्बे जुल जलाल की जात में फिर भी ये शख्स दंदनाता फिर रहा है पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर कि इसने हमारे अल्लाह को कितने ताने दिए, कितनी गालियां दी, कुरान की आयात का कितना इनकार किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर तौहीन की। ये जिन जिन आयात की तौहीन है, कुरान की तौहीन है, ये अल्लाह की तौहीन से पहले रसूल अल्लाह की तौहीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पुरनूर पर उतरे हुए कलाम की तौहीन है। इस वास्ते ये एक बिल्कुल मुख्तसर सी झलक मैंने पेश की कि कहाँ ये गंदा कीड़ा है और कहाँ रब्बे जुल जलाल की शान है, और इसने किस हद तक खिलाफ वर्जियां की हैं और किस हद तक इसके जराइम हैं। अब यह है कि इस सिलसिला में सजा क्या बनती है। हजरत काजी इयाज शिफा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, और मैं उलमा को कहूँगा कि ये चैप्टर भी जुमे पे बयान करें, और ये भी अज़हद ज़रूरी है। हमारे अकाबिर ने इस सिलसिला में कोताही नहीं की। देखो शिफा के अंदर बाब है, किस लिहाज से बाब का उन्वान अलबाबु सालिस फी हुक्म मन सब्बल्लाह ताला, जिसने अल्लाह को गाली दी उसका क्या हुक्म है। जिसने अल्लाह को गाली दी, अल्लाह की तौहीन की, ना खुली छुट्टी दरबारे रिसालत में है, ना खुली छुट्टी दरबारे उलूहियत में है। और हमारे अकाबिर ने मसलन मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी हो, या वो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी हो, वो दाता गंज बख्श हजवेरी हो, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हो, वो हजरत गौसे आजम हो, या हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हो रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सारे लोगों ने तकदीस से उलूहियत पे भी पहरा दिया है, नमूस रिसालत पे भी पहरा दिया है। और हकीकत में ये हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं, जब अकीदा तौहीद सेमिनार कर रहे थे या नमूस रिसालत सेमिनार कर रहे थे, कि अल्लाह के फजल से हमारी घुट्टी में है कि शान खुदाबंदी के पहरेदार भी हम हैं और शान रिसालत के वफादार भी हम हैं। इस बुनियाद पर अपना फरीजा समझते हुए आज ये आवाज ऐसे आलम में कि जब सकता तारी है, सन्नाटा छाया है, अल्लाह की तौफीक से रब ये कबूल कर ले, आखिरत के जवाब के लिए हम ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं
یہ باب من سب اللہ تعالی، اس کے لحاظ سے 295 کا جو قانون ہے وہ یقیناً آج جب بات ہوگی تو ملکی قانون کے لحاظ سے کریں گے. حالانکہ ہمارے ملک کے قانون میں پہلا قانون یہی ہے کہ جو بھی قانون ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اور جب کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا تھا تو آپ نے کہا تم نے میرے رب کی توہین کی. آپ نے پہلے ان لوگوں کو قتل کیا، پھر ان پر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی، یعنی ان کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی جلا کے راکھ کی، تب جا کے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. کہا جا رہا تھا کہ صرف قتل کر دینا کافی ہے، یہ جلانے کی کیا ضرورت تھی. مولا علی کہتے میرے اللہ سے جو میرا پیار ہے وہ میرا غصہ ٹھنڈا تب ہوگا جب میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا. تو 295 جو قانون ناموس رسالت ہے اس قانون کے اندر ہی یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو واجب القتل ہے. تو جو اللہ کے رسول کا اللہ ہے، جس کے رسول کی توہین اتنا بڑا جرم ہے، اس کی اپنی توہین کتنا بڑا جرم ہوگی. لہذا توہین رسالت کا قانون ہی توہین الوہیت کے جرم پر بھی بطریق اولا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی شان، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی، لیکن آخر یہ حد ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، اور اللہ تو پھر اللہ ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین پر سزا موت ہے تو اللہ تعالیٰ کی توہین پر، اور یہ کوئی ایک توہین تو نہیں، یہ تو سراسر گالیاں ہیں، یہ تو زندیق ہونے کا ایک پورا پلندہ ہے. یہ تو اتنی سزائیں بنتی ہیں کہ بندہ بیان کرتا کرتا تھک جائے. اس بنیاد پر بھی سزا اس شخص کی قتل ہے کہ شفا شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 2539، اور ادھر 597 صفحے پر شفا شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں. اب جتنی تقریر سنی اس کے خرافات کے کچھ تذکرے کے بعد آیات میں نے کہا کہ جواب کے لحاظ سے آپ نے آیات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اس نے کتنی آیات کا انکار کیا اور کتنی آیات کے خلاف اس نے بغاوت کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جہاد آیتم من کتاب اللہ، جس شخص نے قرآن کی فقط ایک آیت کا انکار کیا، اس نے تو سینکڑوں کا کیا ہے، جس نے صرف ایک آیت کا انکار کیا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، جس طرح کے امر جلیل ہے، جس نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، فقد حل ضرب عنقہ، تو اس کی گردن مارنا حلال ہو گیا، اس کا سر اتارنا، کہ اس نے یہ جرم کیا. یہ حکومت کے لحاظ سے ہم حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، 295 کو ڈائریکٹ لو تو پھر بھی، اور علیحدہ جو شریعت کے اندر سب الوہیت کے لحاظ سے قانون ہے اس کے لحاظ کو دیکھو، آیات قرآن کے انکار کو دیکھو، تو یہ سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے. اور اس شخص نے ایک آیت کا نہیں سینکڑوں آیات کا انکار کیا ہے، پھر توہین کی ہے، پھر گالیاں نکالی ہیں، رب ذوالجلال کو تنقیص کی ہے، تضحیک اور استہزاء اڑایا ہے رب ذوالجلال کی شان قدرت کا. اس میں ہمارے
قانون کے اندر کچھ لوگوں کی ایک دوسری رائے چونکہ آ سکتی ہے، میں پہلے اس کا ذکر کر دوں۔ یہ دا پاکستان پینل کوڈ کے اندر 279 صفحے پر 295 بی اس میں یہ ہے، ڈیفائلنگ آف کاپی آف ہولی قرآن ہاؤ ایور willfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Quran of an extract therefrom or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life۔ یعنی توہین قرآن، توہین آیات کے لحاظ سے یہ جو 295 بی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے کسی ایک اقتباس، کسی ایک آیت، کسی ایک حصے کی جو توہین کرتا ہے یا اس سے کوئی توہین امیز کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، فار لائف۔ لیکن یہ میں ایسا کہنے والوں جو یہ پیش کریں عمر قید کے لحاظ سے، تو ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مجرم کی سزا عمر قید نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا سزائے موت ہے، چونکہ اس کا جرم اس شخص سے کہیں بڑا ہے جو یہ جو 295 بی کے اندر لکھی ہے، بلکہ یہ جرم 295 سی سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اور اس کا حکم اگر نئے سرے سے قانون سازی نہیں کر سکتے، وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو کوئی مشغلہ ہی اور ہے، تو یہ جو پہلے قانون سازی ہو چکی ہے وہ اس سلسلے میں کفایت کرتی ہے، کیونکہ ایک جو نچلے درجے کا اس کے مقابلے میں جرم ہے، جب اس کی سزا ایک طے شدہ ہے تو اس سے جو اوپر والا جرم ہے اس کے لیے یقیناً وہ سزا اس کے لیے کافی قرار پائے گی۔ من وجہ اگرچہ شریعت کے کئی ضابطے تو اس طرف بھی جائیں گے کہ اس کو پھر جلایا بھی جائے اور اس طرح کی صورتحال، بہرحال 295 سی اس پر لگائی جائے، اور اس سلسلہ میں تمام علماء و مشائخ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ اس ملک خداداد پاکستان کے اندر اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ ہیں امن کے دشمن، یہ لوگ ہیں جن کی کو بے لگام چھوڑا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو کے بعد نظریہ پاکستان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، جن کے نزدیک مندر مسجد اور گرجا ایک ہی چیز ہیں۔ لہٰذا ہمارے اداروں کو اس طرف خصوصی لحاظ سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب ذوالجلال ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ اگر اس سلسلہ میں کسی کو مزید علمی لحاظ سے مواد کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس سلسلہ میں بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کام اس مسئلے کے لحاظ سے جو بھی روزانہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں امت کو باخبر کرنا، اور اس سلسلہ میں جو شرعی رہنمائی ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف 3 بار پڑھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو دونوں جہاں میں ہماری نجات کا باعث بنا۔ یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ رب ذوالجلال اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 4 اپریل کو بطریق احسن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین بندہ ناچیز کی ساری بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل
حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کی بخشش فرما، والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی